وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. سبحان اللہ. وہ بادشاہ قال الملک، بادشاہ نے کہا ائتونی بھی، اسے میرے پاس لاؤ. آ گیا وہ ایلچی، وہ قاصد، وہ لانے والا آ کے کہنے لگا جیل میں فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، آگے کہا پروانہ مل گیا ہے، آزادی مل گئی ہے، چلو یہاں سے. اب میرا یوسف کیا کہہ رہا ہے؟ قال ارجع إلى ربك. سبحان اللہ. جا یہاں سے اور اپنے بادشاہ کے پاس جا اور اسے پوچھ فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا. ذرا اس معاملے کی تفتیش چاہیے. وہ باہر نکل گیا، ایلچی چلا گیا، وہ قاصد چلا گیا، جا کے بادشاہ کو کہنے لگا وہ یوسف تو آنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے جب تک میرے معاملے کی صفائی نہیں ہوگی میں یہاں سے نہیں نکلوں گا. میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یوسف بڑا صابر بندہ تھا. اس کے پاس وہ قاصد آیا اور یوسف پیارے نے کہا میں نہیں جاؤں گا. خدا کی قسم اگر میں ہوتا تو میں فوراً نکل جاتا، لیکن یوسف بڑا صابر بندہ تھا. کہا میں تو نہیں جاؤں گا. بادشاہ کے پاس جب پیغام پہنچا ہے، بادشاہ بھی بڑا رکھ رکھاؤ والا ہے، علم والوں کی قدر کرنے والا ہے. اللہ ایسے بادشاہ عنایت کرے جو اہل علم کے قدردان ہوں. ہمیں ان بادشاہوں سے بچائے جن کے ارد گرد کنجریاں اور طوائفیں اور ناچ اور گانے والے اور بےہودہ لوگ جن کے ارد گرد ہوں. اللہ ایسے بادشاہوں سے ہمیں محفوظ رکھے. وہ اہل علم کا قدردان ہے. فوراً چل پڑا ہے، حکم دیتا لے آؤ یوسف کو اٹھا کے. تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا پر یہ علم کی توہین تھی. علم کا قدردان تھا. جیل کے اندر چل کے آیا، ساری اخلاق بھی سپہ سالار بھی ساتھ ساتھ ہیں. جیل کے اندر آ گیا ہے، آ کے عدالت لگ گئی ہے، فوراً آرڈر جاری کیا ہے ان عورتوں کو بلواؤ. عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو بھی بلا لو اور باقی جتنی عورتیں اس محفل میں تھیں جن کے ہاتھ کٹے تھے انہیں بھی بلا لو. یہاں پر لگ گئی ہے محفل، عدالت لگ گئی ہے اور میرا یوسف وہاں عدالت میں کھڑا ہے پر بڑے وقار سے کھڑا ہے، بڑے عزت سے کھڑا ہے، بڑی شان سے کھڑا ہے. اور قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. سبحان اللہ. کہنے لگا وہ کیا معاملہ تھا تم عورتوں کا؟ ذرا بتلاؤ وہ معاملہ کیا ہے؟ اذ راوتن یوسف عن نفسه، جب تم نے یوسف کو ورغلایا تو کیا معاملہ تھا؟ اب گواہی آنے لگی ہے.
رب کی طرف سے قال خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا للہ. سب بول پڑی ہے عمرا وزرا مشیر ایم این اے ایم پی اے بڑے بڑے اشرافیہ ان کی گھر والیاں اور شہزادیاں وہ بولنے لگی ہے پاکی تو اللہ کے لیے ہے ما علمنا علیہ من سوء. سبحان اللہ. ہم نے اس یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی. سبحان سبحان اللہ. ایسی گواہیاں تو پھر پیغمبروں کی ہوتی ہیں. جب منظر دیکھا کہ معاملہ بھول گیا ہے اب زلیخا بھی بولی انا راوتہ عن نفسی. میں نے ہی اسے ورگلایا تھا, میں نے ہی اس پہ ڈورے ڈالے تھے اور یہ بے قصور ہے, اس کو کوئی بھی اس کا قصور نہیں. انہو لمن الصادقین. سبحان اللہ. بادشاہ کے سامنے حکومت کے عمراء وزراء مشیر ان کے سامنے یہ اعلان کر دیا یوسف پاک صاف ہے. سبحان اللہ. جو پاک صاف ہوتے ہیں انہیں NRO کی ضرورت ہے. یہ اپنے ڈرامے ہیں, یہ ان کے اپنے ڈرامے ہیں. جب وقت آتا ہے اسے پانی سے دھوتے ہیں, صاف کرتے ہیں, لباس پہناتے ہیں, شیروانی پہناتے ہیں, کرسی پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں, تعریفوں کے پل شروع کر دیتے ہیں. جب وہ بات نہیں مانتا اس کے سوال کا وقت شروع ہوتا ہے پھر جہان سب تو بڑا چور وہی ہوتا ہے. یہی ہمارے ملک کا دستور ہے. انہوں بھی لکھن دیو ادنا بھی یہی ہونا ہے, ادھر کوئی بدتر ہونا ہے. یہ ہمارے ملک کا حال ہے کہ جو مفادات کے پیرے نہ دے اس کے ساتھ یہی, اور جو بات مان جائے اسے کیا ملتے ہیں, اسے NRO ملتا ہے اور اسے بڑا مقام اور رتبہ ملتا ہے. پر میرے یوسف کو NRO کی ضرورت نہیں, میرا یوسف پاک ہے اور پاکی کے اعلان سب کے سامنے ہو رہے ہیں. اب میرا یوسف کیا کہنے لگا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. سبحان اللہ. بڑا عجیب جملہ ہے, غور سے سننا. میں یہ کام کرنا نہیں چاہتا تھا, میں یہ کام کرنا نہیں چاہتا تھا. کسی کی عزت ناموس اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے تو پردہ پڑے رہنا چاہیے. آپ نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. جو کسی مسلمان کے عیب پر گناہ پر پردہ پوشی کرتا ہے, چھپا لیتا ہے, اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردے ڈال دے گا. یہ میرے مرشد نے فرمایا نبیوں کی تعلیم یہی ہے. پر یوسف نے سارا معاملہ کیوں کھول دیا ہے, اس لیے کھولا ہے اب یوسف باہر جا کے بڑا مقام لینے والا ہے تو صاف صاف ہونی چاہیے, بلیم نہیں ہونا چاہیے, الزام نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات, جس گھر میں میں رہتا تھا میرا مالک مجھے بازاروں سے خرید کے لایا تھا اور اس نے پال پوس کے مجھے جوان کیا. میں اسے بتلانا چاہتا ہوں میں نے تیرے پیٹھ کے پیچھے خیانت نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی چیز عنایت کر. دنیاوی مالک ہے لیکن پیارا یوسف کیا کہہ رہا ہے, میں نے اس کا نمک کھایا ہے, اس نے مجھے بازاروں سے اٹھایا ہے,
مجھے گھر میں لے آیا ہے، مجھے جوان کیا ہے اس نے، میں آج یہ بتلانا چاہتا ہوں میں نے تیرے پیٹھ پیچھے کوئی برائی نہیں کی، کوئی خیانت نہیں کی۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں یہ وصف عنایت فرما۔ آمین۔ بندے جو احسان کریں، نیکی کریں، ان کے گھروں میں بھی کبھی خیانت نہ کرو، اور جو مالک تمہیں رزق دے رہا ہے، جو مالک تمہیں جوانیاں دے رہا ہے، جو مالک تمہیں اولادیں دے رہا ہے، اس کے ساتھ بھی کبھی خیانت نہ کرو۔ میں نے یہ معاملہ اسی لیے کیا تھا، میں معاملہ کھول دینا چاہتا تھا، میں نے اس کے پیٹھ کے پیچھے کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ باقی میں بھی انسان ہوں، اور میں تمہیں بتلاتا ہوں ما اقرب نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں سمجھتا، ہر بندے کے ساتھ نفس لگا ہے، امارۃ بالسوء، جو اسے کیا کرتا ہے؟ برائی کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے کر گناہ، کون دیکھنے والا ہے؟ کر گناہ، کر لے، خیر میں رہے، ہر بندے کے ساتھ ہے۔ بچتا کون ہے؟ الا ما رحم ربی، سبحان اللہ۔ جس پر میرا رب رحم کر دے وہی بچتا ہے، باقی کوئی بچنے والا نہیں۔ اس لیے میں نے معاملہ کھولا۔ بادشاہ کہنے لگا قال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی۔ بادشاہ کہنے لگا بڑے عزت و اکرام کے ساتھ اسے لے آؤ، میرے دربار میں لے آؤ، آج کے بعد یہ میرا مشیر خاص۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رب کی قدرت کا پتہ لگا کہ متصرف اور کارساز اللہ ہے۔ دیکھو جیل سے اٹھایا ہے اور مصر کے محلات تخت پہ پہنچا ہے، اور مشیر خاص بنایا ہے اس کو، یوسف کو، اہل علم کو۔ یہ جملہ یاد ہے، اس کو اہل علم، قرآن کا علم، وحی کا علم، جو وحی آتی تھی اس کا علم جانتا تھا، اسے مشیر بنایا ہے۔ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو ہے، اور اگر دوسرے آ جائیں تو پھر ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ میرے یوسف نے بھی اب مانگ لیا ہے، قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے خزانے کی چابیاں چاہیے، وزارت خزانہ چاہیے۔ کیوں جی؟ مولویاں دا کی کام میں وزارت خزانے نال، دین والے دا کی کام میں وزارت خزانے نال، کیمبرج دے پڑھے ہوئے، آکسفورڈ دے پڑھے ہوئے، انہوں دا کام میں خزانے نال۔ کہا نہیں، خزانے کو سنبھالنے والے کے لیے دو خصوصیات ہیں، اور وہ مجھ میں موجود ہے، انی حفیظ علیم۔ سبحان اللہ۔ میں حفاظت نہیں جانتا ہوں، جیڑا مرضی آوے آرڈر لے کے آوے خزانہ کٹو، خزانہ نہیں نکلتا، جو مرضی کر لو۔ یعنی میں صحیح دا نگران ہوں تے علیمن، منو پتہ ہے میں انہوں لانا کتھے۔ اے نہیں ہے کہ لوگ بھوکے میں مردے نے تے خزانے لگی آندے نے، کوئی ایم پی نو نوازیا جا رہا ہے، کوئی ایم این نو نوازیا جا رہا ہے، کوئی کوٹے دیتے جا رہے ہیں، کوئی کی کیتا جا رہا ہے۔ یہ کام نہیں ہے، میں جاننا کتنے خرچ کرنا ہے کہ کتنے خرچ نہیں کرنا۔ اب مانگ لیا ہے تو عہدہ بھی مل گیا ہے، اور یہ کیوں مانگا ہے؟ خواب کی تعبیر کس نے کی تھی؟ بول جاندے ہو فٹافٹ ہے جی، حضرت یوسف علیہ السلام نے پتہ سی اگوں ہن معاملات کی چلنے والے ہیں، لہذا خزانے تے کی رہنا چاہیے؟ کنٹرول رہنا چاہیے، تے کنٹرول
وقت گزریا ہے بادشاہ نے دیکھیا ہے اے تے بڑا صلاحیتاں والا بندہ ہے اور اے تے بڑا خیر خواہ بندہ ہے بادشاہ نے اپنا تاج یوسف پیغمبر کے سپرد کیا نعرہ تکبیر سبحان اللہ یوں میں نے اللہ اللہ کذالک مکننا لیوسف فی الارض اسی طرح ہم نے یوسف کو مصر میں اقتدار دیا ہے کنے دیتی ہے ہاں اوج مالک اقتدار دیتی ہے اقتدار مل گیا ہے ہن اقتدار ملیا ہے تے اگوں